بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ویبشر المؤمنین الذین يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ آیت نمبر 1 الحمدللہ الذی، حمزہ لام زبر ال، جب بھی دو لفظ ملیں گے آپس میں ہلیں گے نہیں۔ ح میم زبر حم، ہا کو مخرج سے ادا کریے گا، ہا کا جو صحیح مخرج ہے دال پیش دو، حرکات بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے۔ الحمد للہ، اللہ لفظ سے پہلے زیر ہے، اللہ لفظ باریک پڑھا جائے گا، موٹا نہیں کیا جائے گا۔ اگر اللہ لفظ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ لفظ موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پر اللہ لفظ سے پہلے زیر ہے تو باریک پڑھا جائے گا۔ الحمد للہ، الحمد للہ الذی، ہا لام زیر ہل، دونوں لفظوں کو آپس میں جماؤں کے ساتھ ملائیں گے۔ جب دو لفظ ملیں گے ہلیں گے نہیں۔ زال یا زیر زی، زال نرمی کے ساتھ ادا کیا جائے گا کیونکہ نرمی والا حرف ہے، اور یہاں پہ مد کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ انزلا، حمزہ نون زبر ان، اخفا ہوگا نون میں۔ زا، زا سختی سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ دیکھیں زال زا، دونوں کی ایک ہی آواز ہے را زا، لیکن مخرج اور صفات کا فرق ہے۔ زال نرمی سے پڑھا جائے گا، زا سختی اور سیٹھی کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ علا، علا، عین کو بھی مخرج کے ساتھ ادا کیجیے گا، اس کو حمزہ کی طرح علا نہیں پڑھیے گا۔ علا عبدہ، اب، اب، با، با حرف خلخلہ ہے، خلخلے کی صفات واضح ہوگی، مطلب آواز ہم کو پلٹ کر سنائی دے گی۔ اب دِہِل کتابہ، تا پہ کھڑا زبر ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ، لہو میں الٹا پیش ہے، تھوڑا کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ عوجا، دو زبر ہے، دو زبر کا وقف، وقف میں ایک زبر ہٹا دیا جاتا ہے اور ایک زبر رہ جاتا ہے جو الف مدہ بن جاتا ہے۔ عوجا، دو زبر کے وقف مطلب ایک زبر کے برابر ہوتا ہے۔ جیم الف زبر جا، جہاں پر بھی دو زبر ہوگا وہاں پر ایک زبر اسکپ کر دیا جائے گا وقف میں، اور ایک زبر رہ جائے گا تو وہ الف مدہ بن جائے گا، کیونکہ الف مدہ کا قاعدہ کیا ہوتا ہے؟ الف سے پہلے زبر ہو۔ آیت نمبر 2 قیما لینذر، یم میں بھی اخفا ہو رہا ہے، ذرا زال نرمی سے پڑھا جائے گا۔ بأسا، بأ، حمزہ پہ جزم ہے، جب بھی حمزہ پہ جزم آئے گا جھٹکا آئے گا۔ بأسا، سین دو زبر سن، تنوین ہے، تنوین میں غنہ ہوگا۔ شدیدم، دال میم زبر دم، میم پر تشدید ہے، میم مشدد کا غنہ ہے۔ قرآن مجید میں جب بھی میم پر تشدید آتا ہے اور نون پر تشدید آتا ہے، سب سے زیادہ اکمل مکمل ترین غنہ ہوتا ہے۔ میم پر تشدید ہو میم مشدد، نون پر تشدید ہو نون مشدد۔ من لدنہ ویبشر، شین میں تفشی پھیلاؤ کے ساتھ شین کی آواز آئے گی، بش،
بشر المؤمنین، حمزہ پہ جزا میں جھٹکا آئے گا، مؤمنین، یا ساکن سے پہلے زیر نی میں تو تھوڑا کھینچ کے پڑھا جائے گا کیونکہ یا مد ہے، مؤمنین الذین، زی میں بھی یا ساکن سے پہلے زیر یا مد ہے، یعملون الصالحات، صاد حرف مستعلیہ ہے، موٹے حرفوں میں سے موٹا کر کے پڑھا جائے گا اور کھینچ کے بھی پڑھا جائے گا، ہاتی، ہا پہ بھی کھڑا زبر ہے، کھینچ کے پڑھا جائے گا، ان، نون پر تشدید ہے، نون مشدد کا غنہ ہے، لہم اجرا حسنا، اب دیکھیں اجرن میں دو زبر ہے لیکن یہاں پر غنہ نہیں ہوگا، کیوں غنہ نہیں ہوگا جبکہ تنوین میں تو غنہ ہوتا ہے، ہم کہہ رہے تھے کیونکہ تنوین کے بعد دیکھیں حرف حلقی کا ہا آ گیا ہے، حرف حلقی کتنے ہوتے ہیں؟ 6 ہوتے ہیں، میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بنائی ہوئی ہے یہ سارے لفظوں کی بھی ویڈیوز، آپ لوگ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، حرف حلقی 6 ہوتے ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خو، ہا اس میں سے ہی ہے تو اس میں غنہ نہیں کریں گے، بس اظہار کریں گے، یعنی کہ صرف وہ لفظ کے ہجے کریں گے اور پڑھیں گے، حمزہ جیم زبر اج، رو دو زبر رن، اج رن حسنا، اگر یہاں پر تنوین کا قاعدہ ہے اور حرف حلقی نہیں ہوتا تو کیسا پڑھتے ہیں ہم اسے؟ اجرم حسنا، لیکن یہاں پر حرف حلقی ہے تو اظہار حلقی کا قاعدہ لگے گا، اجرن حسنا، دو زبر کا واو وہی وقف میں ایک زبر ہٹ جائے گا اور الف مدہ بن جائے گا ایک زبر لگ کر، ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین، یون اخفا ہو رہا ہے، ذال نرمی سے پڑھا جائے گا، اور الذین، رو پر کر کے موٹا کر کے پڑھا جائے گا، قالوا اتخذ اللہ، اب دیکھیں اللہ لفظ سے اور اللہ لفظ سے پہلے والے لفظ پر کیا حرکات لگی ہوئی ہے؟ زبر، تو اللہ لفظ موٹا کر کے پڑھا جائے گا، اتخذ اللہ ولدا، ما لہم، ما میں الف مدہ کا قاعدہ ہے تھوڑا کھینچ کے پڑھا جائے گا، الف سے پہلے زبر ہے، بیہ من علم، میم واو زیر میوں، ادغام مع الغنہ ہو رہا ہے، تنوین کے بعد حرف یرملون میں سے حرف واو آ گیا ہے تو ادغام ہوگا، یعنی کہ مدغم کر دینا، ایک آواز کو دوسری آواز کے ساتھ ملا دینا، میم واو زیر میوں، علمیوں، ولا، ولا میں الف مدہ ہے تھوڑا کھینچ کے پڑھا جائے گا، لآبائہم، آ پہ بھی کھڑا زبر ہے کھینچ کے پڑھا جائے گا، با پہ مد ہے بڑا مد ہے 5 سے 6 الف کی مقدار کے برابر پڑھا جائے گا، کبورت کلمتم، کلمتن میں تنوین غنہ ہوگا، تخرج من افواہہم، واو حرف شفوی ہے ہونٹوں سے ادا ہوگا، ان یقولون الا کذبا، ای میں بھی نون ساکن ہے، نون ساکن کے برابر حرف یرملون کا یا آ گیا تو یہاں پر بھی ادغام کا قاعدہ ہوگا، ای، حمزہ یا زیر ای، اس آواز کو اس کی آواز کے ساتھ ایک لفظ کی آواز کو دوسرے لفظ کی آواز میں داخل کر دیں گے، مرج کر کے یعنی کہ ملا کے پڑھیں گے، یقولون، یخو میں واو ساکن سے پہلے پیش ہے واو مدہ ہے، لو میں واو ساکن سے پہلے پیش ہے واو مدہ ہے، کھینچ کے پڑھے جائیں گے، الا کذبا فلعلک باقع، نون مشدد غنہ ہوگا، علی پہ مد کھڑا زبر ہے کھینچ کے پڑھا جائے گا، آثارہم ان لم یؤمنوا، حمزہ پہ جزا میں کھینچ کے پڑھا جائے گا، واو ساکن سے پہلے پیش ہے واو مدہ ہے کھینچ کے پڑھا جائے گا، بہذا الحدیث اسفا، بہذا، ہاں پہ کھڑا زبر ہے کھینچ کے پڑھا جائے گا، حدیثی، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ ہے کھینچ کے پڑھا جائے گا، اب دیکھیں یہ ہا، ہا، دونوں ہاں میں فرق ہونا چاہیے، ان میں نون مشدد غنہ ہوگا اور الف مدہ کا قاعدہ ہے، حرف مدہ کتنے ہوتے ہیں؟ الف، واو اور یا، الف سے پہلے زبر ہو، یا ساکن سے پہلے زیر ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو، الف سے پہلے زبر ہو الف مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہو یا مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہو واو مدہ، ان تینوں کو کھینچ کے تھوڑا سا پڑھا جاتا ہے 1 سے 2 الف کی مقدار کے برابر، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، زی، زا حرف صفیر ہے سختی سیٹھی کے ساتھ پڑھا جائے گا،
لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ، اِنَّا میں نون مشدد غنہ ہوگا، لَجَاعِلُونَ جا میں کھڑا زبر ہے کھینچ کے پڑھا جائے گا، لو میں واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے کھینچ کے پڑھا جائے گا، ما میں بھی الف مدہ ہے کھینچ کے پڑھا جائے گا، علیہا لئی، لام یا زبر لئی، حرف لین ہے، لین کا قاعدہ ہے لئی، علیہا، اب اس کو علیہا نہیں پڑھیے گا، لام یا زبر لئی ہوتا ہے، لے نہیں ہوتا، علیہا صعیدا جرزا، صاد حرف مستعلیہ ہے، موٹا کر کے پڑھا جائے گا، اس میں سیٹھی کی بھی آواز آئے گی، عی میں یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے کھینچ کے پڑھا جائے گا، دم میں غنہ ہوگا، تنوین ہے، ام حسبت ان میں نون مشدد کا غنہ ہے، اصحاب الکہف والرقیم کانو، کاف میں الف مدہ ہے کھینچ کے پڑھا جائے گا، نو میں واو مدہ ہے کھینچ کے پڑھا جائے گا، من آیاتنا عجبا، اذ اول فتیۃ، اذ ذال نرمی سے پڑھا جائے گا، اس کو از ایسا نہیں پڑھیں گے کہ سیٹھی کی آواز آئے، یا اذ زواں کی طرح بھی نہیں پڑھیں گے، نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، اذ اول فتیۃ، اول جب دو لفظ آپس میں ملیں گے تو ہلیں گے نہیں، اس کی کیا ٹرک ہوتی ہے کہ جب دو لفظ پڑھے تو ہلے نا، جو لفظ ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس پہ زبان کو 1 سیکنڈ کے لیے ہولڈ کر دیں تو لفظ ہلے گا نہیں، دیکھیں اول، میں نے چند سیکنڈ کے لیے زبان ہولڈ کر دی تو لفظ ہلا نہیں، اگر میں فوراً پڑھ لوں اول تو یہ صحیح نہیں ہے، تجوید کے رولز، اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا خواف الف زبر خوا الف مدہ ہے، لام واو پیش لو واو مدہ، ربنا پہ مدے کھینچ کے پڑھا جائے گا، رو پر کر کے موٹا کر کے پڑھا جائے گا، آتینا من لدن کا نون ساکن میں اخفا ہو رہا ہے، رحمتا، تنوین کے بعد حرف یرملون ہے، واو ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا، وہ ہی لنا ہی، حمزہ پہ جزا میں جھٹکا آئے گا، لنا من امرنا رشدا، لنا میں الف مدہ کھینچ کے پڑھا جائے گا، یہاں پر بھی نا پہ امرینا میں الف مدہ کھینچ کے پڑھا جائے گا، رشدا، رو موٹا کر کے پر کر کے پڑھا جائے گا، شین میں تفشی پھیلا، روشا، دال دو زبر دن، رشدن ہے، وقف میں رشدا، دو زبر کا وقف، جب وقف کرتے ہیں تو ایک زبر ہٹا دیا جاتا ہے اور ایک زبر رہ جاتا ہے، وہ الف مدہ بن جاتا ہے، دیکھیں الف ہے، الف سے پہلے زبر ایک وقف میں آ جائے گا، رشدا،